سنتاس دیگر معاہدے مسئلہ کشمیر ان کا حل آگے کیسے ممکن ہے؟ جی میرے خیال میں پہلے تو ہم یوم تشکر کی جو بات کر رہے ہیں یہ انڈیا کے اوپر ریزونیٹ کر رہا ہے ہمارا جو نیریٹو ہے، 100 سونار کی ایک لوہار کی. وہ جو مودی نے پچھلے 15 سال سے 2012 سے ایک نیریٹو شیپ کیا ہوا تھا اور جس ہسٹیریا کے اندر رکھا ہوا تھا اپنی قوم کو، وہ میرے خیال میں 2 سے 3 دن تک چل نہیں سکا اور ایگزاسٹ ہوگی ان کی افواج بھی اور وہاں کا جو پولیٹیکل ان کے جو سرکل ہیں ہاکش ایٹیٹیوڈ رکھنے والے. تو پاکستان نے انڈیا کو ایک کرپلنگ رسپانس دیا ہوا ہے کہ کسی صورت کے اندر ایسا جو ایڈونچر ہے اگر آپ ڈاؤن دا لائن کرتے ہیں تو ہم اسے نیو نارمل نہیں بننے دیں گے کسی صورت کے اندر. تو میرے خیال میں جس طریقے سے ہم نے کل جو ہے وہاں پہ انلیش کیا ہیل کو، تو کافی زیادہ وہاں کے جو ایٹیٹیوڈ تھا، پوسچر تھا ان کی آرمی کا، ان کی وزارت خارجہ کے جو پارلنس تھا، اس کے اندر ایک میں نے آل ٹوگیدر شفٹ دیکھا. اگر انڈیا اس حد تک بلیڈ نہ ہوتا تو وہ کبھی مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتے. تو لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. لیکن انڈیا کی ہم اس بیٹل گراؤنڈ کے اندر جو شکست ہے اس کے علاوہ دیکھیں تو اس نے ملٹیپل فرنٹ پہ پاکستان کے خلاف محاذ کھول رکھے ہیں اور وہ کنسسٹنٹ ہے اس مینر کے اندر. ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کے اندر، ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ارینا کے اندر جس طرح وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں لابنگ کر کے پاکستان کے انٹرسٹ کو ڈیمیج کر رہا ہے. IMF کی کل ہم نے بات کی کہ وہاں کے اوپر پاکستان کے انٹرسٹ کو ڈیمیج کر رہا ہے. FATF کے اندر دوبارہ لابنگ کر رہا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ کے بینک کے اندر اس کے لوگ جو ہیں پاکستان کے خلاف کیس پریزنٹ کر رہے ہیں اور ڈپلومیٹک فرنٹ کے اس نے انگیج کیا ہوا ہے. تو پاکستان کو بڑا پریگمیٹک کاشیس پریگمیٹزم کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا پڑے گا. اور یہ جو ہم بات کریں IWT کی، انڈس واٹر ٹریٹی کی، میرے خیال میں سنجیدہ مذاکرات جو ہے انڈیا فی الحال اس کے موڈ میں نظر نہیں آتا، کیونکہ جس طریقے سے لیس دین 4 آور انڈیا نے اس فرجائل سیز فائر کی وائلیشن سٹارٹ کر دی تھی. تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا اسی اسرائیلی کانٹیکسٹ کے اندر کہ انڈیا کسی صورت کے اندر اس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ وار جو تھی یہ آئیڈیولوجیکل ڈریون وار تھی، یہ اسٹریٹجی ڈریون وار نہیں تھی. آپ کو ہندوتوا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کا ایگریسو پوسچر ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. لیکن میں ایک اسٹانچ پاکستانی ہونے کے ناطے بڑا شکر گزار ہوں اپنی افواج پاکستان کا کہ اسی مئی کے مہینے میں 1998 میں انہوں نے ہمیں یوم تکبیر دیا اور انشاءاللہ ہم اسے جو ہے اسی مہینے میں منائیں گے. اور یہ انڈیا کی میموری جو ہے اس کو دوبارہ سے ہم نے جو پوک کیا ہے کہ یہ وہی مئی کا مہینہ ہے. اب آج کے بعد پاکستان یوم تشکر بھی منائے گا اور یوم تکبیر بھی منائے گا. جی بالکل. رحمان اظہر بھی ہمیں جوائن کر چکے. رحمان، بات ہو رہی ہے مذاکرات کی، اور اگر ہم دیکھیں کردار گجرات کے کسائی کا، مودی کا، جب وہ گجرات کے CM رہے تھے تو اس وقت ان کی مسلمانوں کے خلاف جو پالیسی تھی وہ ساری دنیا نے دیکھی، اور اب بھی وہ مسلمانوں کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں ایک ہندوتوا پالیسی کو لے کے آگے چلتے ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر کوئی بامقصد نتیجہ نکل بھی سکے گا؟ نبیلہ بہت شکریہ. میرا خیال ہے نریندر مودی کے ہوتے ہوئے اور جو BJP کی یہ فلسفی ہے ہندوتوا کی، اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کو جو ہے وہ ہمیشہ خطرہ رہے گا. جب تک یہ پاور میں ہے تب تک جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اس پر اس طرح سے کوئی نہ کوئی یہ مس ایڈونچر کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہیں گے. ان کی پوری جو سیاست ہے وہ اس چیز کے گرد گھومتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنی ہے. وہ پاکستان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو خواب ہے جو ہے وہ یہ اکھنڈ بھارت کا، اس میں وہ پاکستان تو کیا، وہ باقی بھی ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے جو ہمسائے ہیں ان کو وہ تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ سب ایک ہی جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں، جب کوئی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کیا مقصدیت ہو سکتی ہے اور کیا بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ بات چیت ہوتی ہے. ظاہری بات ہے بدماشی کرنے کی جو کوشش ہے وہ جس طرح سے ابھی کامیاب نہیں ہوئی وہ ہوتی بھی نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ جسے انہوں نے اپنی ہٹ درمی سے اپنے طور پر ہی جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی اور خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے آرٹیکل 370 ختم کر دیا، 35A ختم کر دیا اور اب تو جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ سیٹل ہو چکا ہے. تو آج دنیا نے بھی ان کو بتا دیا کہ کشمیر جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ بتا دیا، باقی دنیا نے بھی جو ہے وہ ان کو بتا دیا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ سیٹل نہیں ہوا. یہ مسئلہ ابھی بھی ہے، اتنا ہی متنازع علاقہ ہے، اسی طرح سے متنازع علاقہ ہے جس طرح سے آج سے 1947 کے بعد سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے
वो उनकी मजबूरियां हैं। उनको मजबूरी में आकर सीज फायर करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी दफाई कुव्वत दिखा दी। पाकिस्तान ने जो एक सीरीज ऑफ अटैक्स थे जो कि भारत की तरफ जो है वो लॉन्च किए, उसके बाद बावजूद इसके कि वो दरमियान में जो है वो पहले 1-2 अटैक से जो है वो उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जब वो यके बाद दीगरे जो है वो ये सिलसिला चलता रहा, तो उनको अंदाजा हो गया कि अब मजीद जो है वो इसके मुतामिल जो है वो नहीं हो सकते और उन्हें मजबूरन जो है वो अमेरिकन ऑफर जो है वो उसको जो है वो लेना पड़ा। तो ये जो है वो उनकी मजबूरियां, वो मजबूरी के तहत हमसे बात करेंगे। उनकी शक्लें देखें कल से, जो उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लोग आ रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसका क्या, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज हम तो यहाँ पर यौम तशक्कुर मना रहे हैं और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं जिस तरह से कौम ने, अफवाज ने उनका मुकाबला किया है, लेकिन उनके जो हालात हैं, उनकी वो शक्लें जो है वो बता रही हैं कि उनको किस कदर मजबूरी के अंदर जो है वो ये जो है वो सीज फायर पर आना पड़ा है। और अभी पाकिस्तान को करने का काम बहुत है। पाकिस्तान को देखना है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो है ये वापस हो, और ना सिर्फ ये वापस हो बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि वंस एंड फॉर ऑल ये कश्मीर का जो मामला है इसके ऊपर जो है वो कोई हल निकाला जा सके। सही, कश्मीर के मामले पर कोई हल निकाला जा सके। उस्मान साहब, भारत मजबूरी में बातचीत कर रहा है, तो क्या आलमी बरादरी इस वक्त अहम किरदार अदा कर सकती है? भारत को प्रेशराइज करके मसले के किसी हल की तरफ जाया जा सकता है? जी, मेरे ख्याल में आलमी बरादरी तो काफ़ी देर से भारत को जो है वो होश के नाखून दिला रही थी, लेकिन उनका जो भूत है वो पाकिस्तानी अफवाज ने कल ऑपरेशन बिनियामिन जो करके तो हमने उतार दिया है। तो मेरे ख्याल में ग्राउंड रियलिटी जो है उससे मज़ीद भाग नहीं सकते। वो जिस बबल में मोदी और उसके मोदी एंड कंपनी थी पिछले 12-14 साल में, अब वो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उससे बाहर आ चुकी हुई है। वो हमने देखा विक्रम मिस्री की गुफ्तगू के अंदर भी देखा, हमने उनके ट्विटर हैंडल पे भी हम देख रहे हैं। नो डाउट वो किसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोच रही है इस वक्त अगर हम इंडिया का मीडिया देखें, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच इंडिया जो है वो डेफिनेटली, जिस तरह से रहमान ने भी बात की कि उनका फ़लसफ़ा जो है ये RSS से इंस्पायर्ड है, और वो जो फाशिस्ट अपना फ़लसफ़ा होता है वो अपने अलावा किसी को भी जो है वो सेन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो नहीं पेंट करता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये जो RSS मेंटालिटी है, एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, उसको हर सूरत के अंदर संजीदा लेना चाहिए। और हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस ने 2021 जनवरी को कोशिश की थी, मुनीर अकरम साहब ने सिक्योरिटी कौंसिल में, कि इसे टेरर टैग लगाया जाए, ये भी प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की जाए RSS। और पाकिस्तान को भी चाहिए, हमारे फॉरेन ऑफिस को भी, जिस तरह वो मुरीद के का वर्ड जो है बार बार पूरी दुनिया के अंदर वो मनगढ़ंत तरीके से वो सारी कहानी जो है वो बार बार दोहराते हैं, जबकि फैटफ ने पाकिस्तान को टोटल क्लियर कर दिया और हमने डिसमेंटल कर दिया, ऐसा